من پسند چیز ملنے کا مقررہ وقت آ گیا ہے۔ رمضان میں یہ دو نشانیاں بار بار ظاہر ہوں تو سمجھ لو کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی پسندیدہ چیز، آپ کی سب سے بڑی خواہش، آپ کے سب سے قریب ہوتے ہوئے بھی آپ سے دور ہو گئی ہو، اور پھر دل میں ایک سوال اٹھا ہو، کیوں؟ آخر کیوں صرف میرے ساتھ ہی ایسا ہوا؟ لیکن یاد رکھو، ہو سکتا ہے یہ آزمائش آپ کو ایک بڑے انعام کی طرف لے جا رہی ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ کے لیے کچھ ایسا لکھ چکا ہو جس کا آپ نے آج تک تصور بھی نہیں کیا ہو۔ کسی نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کہی تھی، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ ڈراتی ہے اکثر وہ ہوتی نہیں، اور جو تمہیں آزمائش لگتی ہے وہ دراصل کسی بڑے انعام کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آخر میری زندگی میں ہی اتنی مشکلیں کیوں ہیں، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، میری محنت کا پھل مجھے کیوں نہیں مل رہا، تو یاد رکھو، تمہارا رب نہ کبھی غلط فیصلے کرتا ہے اور نہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے۔ ہر انسان کا نصیب اور اس کی تقدیر الگ الگ لکھی گئی ہے۔ کسی کی خوشی، کسی کا غم الگ الگ وجہوں سے مقرر کیا گیا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کی زندگی کو دیکھ کر اپنی تقدیر پر شک مت کرنا۔ اگر کسی کے پاس بہت کچھ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تم سے بہتر ہے، اور اگر تم کسی آزمائش سے گزر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم کسی سے کم ہو۔ یاد رکھو، تمہاری محنت، تمہارا صبر اور تمہاری دعائیں بیکار نہیں جانے والی۔ اللہ تو تمہارے آنسوؤں کو بھی گنتا ہے اور تمہاری ہر ایک دعا کو بھی سنتا ہے، لیکن وہ سب کچھ ایک بہترین وقت پر ہی عطا کرتا ہے۔ اگر آج تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مشکلیں کبھی ختم نہیں ہوں گی تو جان رکھو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت اور صبر کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھلائیں گے، اور بے شک اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو بس یقین رکھو، صبر کرو اور دیکھو کیسے تمہارا رب تمہارے لیے بہتری کے راستے کھولتا ہے۔ کبھی کبھی جب آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے نصیب میں نہیں، بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ایک بہتر وقت پر دینے والا ہو، کیونکہ جب کوئی چیز ہمیں آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، لیکن جب بہت صبر اور دعاؤں کے بعد ملے تو وہ صرف ایک انعام نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کا ثبوت بن جاتی ہے۔ کئی بار ہم کسی چیز کے پیچھے اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمارے لیے اس سے بھی بہتر کچھ سوچ رکھا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تم غمگین مت ہو، جو کچھ بھی تم کھوتے ہو اسے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ اگر اللہ نے آج آپ سے کچھ لے لیا ہے جسے کھونے کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تو یقین مانیے وہ بہت جلد آپ کو کچھ ایسا بھی دے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ اللہ سے اپنی من پسند چیز پانا چاہتے ہو تو یہ 3 کام آزما کر دیکھیے۔ ایسا دروازہ بنیے جس سے خیر داخل ہو سکے، ایسی کھڑکی بنیے جس سے روشنی گزر سکے، یا پھر کم سے کم ایسی دیوار بنیے جو تھکے ہوئے کو سہارا دے سکے، کیونکہ جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں تو پھر اللہ آپ کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ پتہ ہے، جب رمضان میں اللہ کسی کو اس کی من پسند چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یہ سمجھ آنے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کی زندگی میں ہو رہا ہے اور جو چیزیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہی ہیں۔ پھر بندے کا ایمان اس بات پر اور بھی پختہ ہونے لگتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میرا رب مجھے گرنے نہیں دے گا، میرا رب ایک بہترین راستہ مجھے دکھلائے گا۔ تو جان رکھو کہ یہ اشارہ ظاہر کرتا ہے کہ تم ہی وہ خوش قسمت ہو جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بہت خاص بندہ ہے جو اس کی آزمائش کو صبر سے گزار کر عنقریب وہ نعمت پانے والا ہے جو اس کے رب نے اس کے آنسوؤں اور صبر پر عطا کی ہے۔ یہ سب اللہ کے پلانز ہیں اور اس کی تم سے محبت ہے۔ اللہ قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اسے ضرور ملے گا، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ جانتے ہو من پسند عطائیں کیسے لوگوں کا نصیب بنتی ہیں؟ تو یاد رکھو کہ جس دل کو اللہ سے دعا، توبہ اور شکر کی توفیق ملنے لگے وہ قبولیت اور نعمت سے کبھی محروم نہیں رہے گا۔
اگر آج آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو گھبرائیے مت، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے صبر اور توکل کو دیکھ رہا ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہونے ہی والی ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب تنگی کے بعد آسانی لائے گا اور پھر تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے سامنے اس طرح رکھے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہاری دعائیں اب رنگ لانے ہی والی ہیں اور تمہاری ساری مشکلیں حل ہونے والی ہیں۔ نہ ہی دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، وہ آپ کو آپ کی سوچ سے کہیں بڑھ کر نوازتا ہے۔ وہ آپ کو ان منزلوں تک پہنچاتا ہے جن تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے، وہ آپ کے لیے معجزے کب کرتا ہے؟ تو سنو، وہ لا حاصل خواہشیں، لا حاصل تمنائیں، لا حاصل آرزوئیں سب حاصل ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کے سجدوں تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے دل میں یہ خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی چاہت کو خفیہ وسیلے سے آپ تک پہنچا دے اور پھر خوبصورت معجزے آپ کا مقدر بدل دے۔ یاد رکھو، جن ہاتھوں کو آپ نے اٹھا رکھا ہے ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں۔ یقین رکھو، آپ اپنی منزل کے بہت قریب ہی ہو۔ سنو، آپ کا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے نصیب میں ابھی بھی گنجائش باقی رکھی ہے۔ وہ آپ کی دعاؤں پر کن کا قلم ضرور پھیرے گا۔ تو آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ بس صبر کرو، اللہ پر یقین رکھو اور دیکھو کیسے تمہاری دعا ایک خوبصورت حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ اگر آج آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ اللہ اسے ایک بہترین وقت پر قبول کرنے والا ہے۔ تو دل چھوٹا مت کرو، بلکہ اللہ سے یوں دعا کرو کہ اے اللہ، مجھے وہی عطا کر جو میرے لیے بہتر ہو، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اسے میرے لیے بہتر کر دے، کیونکہ اے میرے اللہ، تو ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ جانتے ہو، جب آپ اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ اللہ کو اپنا سب سے قریبی دوست بنا لیتے ہیں، تب اللہ آپ کے لیے سہولتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ دیکھنا، ایک دن آپ کے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ دیکھنا، آپ کا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ دیکھنا، ایک دن اللہ آپ کو آپ کی من پسند چیز سے ضرور نوازے گا، انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے آپ کی ہر ایک من چاہی مراد پر کن فرما دے اور آپ کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے۔ آمین ثم آمین۔